الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الورى شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدى کافی الورى دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین روح کائنات اصل کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضور تاجدار عرب و عجم نور مجسم رہبنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران آیت 81 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ بڑی جو ہے وہ بہاروں کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ پروقار فضاؤں کے اور انوارات و جلیات اور رحمتوں کے ساتھ بھرا ہوا جاری و ساری ہے۔ تو بیان کا موضوع ہے حضور کی ولادت باسعادت، حضور کے میلاد، حضور کی تشریف آوری اور حضور کی ولادت کے متعلق جو ہے وہ عرض گزار ہوں۔ قرآن کریم سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، تو پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں تو پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا ہے؟ تو جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، کہ پس ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشہدوا، تو فرمایا تم اس پر گواہ رہنا یا ایک دوسرے کے گواہ ہو جانا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں سے روز ازل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں، اے رسولوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں، تمہیں حکمت بھی دوں، تمہیں نبوت اور رسالت عطا فرماؤں، اور پھر تمہیں زمین پر بھیجوں، اور تم اپنے اپنے زمانے میں جا کر میری الوہیت کا اور اپنی نبوت کا اعلان کرو اور مخلوق کو میرا اور پیغام پہنچاؤ اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہو، اور جو تم کو میں احکام دوں اس احکام کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرو۔ تو پھر تم جو ہے وہ تمہارے زمانے میں، تمہارے کسی کے بھی زمانے میں، تمہارے کسی کے بھی عہد میں اگر وہ رسول آ جائے جس رسول کا تم اب مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، تو جب وہ رسول آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب وہ رسول آ جائے تمہارے پاس اور تمہاری کتابوں کی اور تمہاری رسالت کی اور تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرے، تو تم نے اس رسول پر لتؤمنن بہ، ایمان بھی لے آنا ہے، اور ولتنصرن، اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء سے ازل ہی سے اس سے یعنی انبیاء سے عہد لیا تھا، وعدہ کروایا تھا کہ تم نے جو ہے اس نبی پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ وہ نبی میرا عظیم نبی ہے، میرا محبوب نبی ہے، عظیم الشان والا نبی ہوگا، جس کے متعلق تمامی انبیاء کو اور تمام جو ہے رسولوں کو جو ہے یہ عہد کے متعلق کہا اور ان سے وعدہ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ تمام نے اقرار کیا۔ جب نبیوں رسولوں نے اقرار کیا کہ ہم اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اگر ہمارے زمانے میں وہ آ گیا ہم اس کی مدد بھی کریں گے، تو اللہ نے پھر تاکید کے ساتھ فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اس وعدے پر، اس عہد پر جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان کے اوپر تمہارے ساتھ وعدے میں شامل ہوں۔ یعنی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر چکے ہو، گواہ بن گئے ہو، تو ان گواہوں میں بھی شامل ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر جب ہر نبی نے عہد کر لیا، یعنی اللہ نے میثاق لے لیا، وعدہ لے لیا، تو اللہ جل شانہ نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی الوہیت کا درس دیا، اپنی نبوت کا اقرار کروایا۔ قوم جو ایمان لائی وہ آپ کے طریقے پر چلی، اور آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو باقاعدہ وصیت فرمائی، فرمایا اے میرے بیٹا، میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ، اور قوم کی جو ہے قوم کو جو ہے وہ نصیحت اور جو ہے اللہ کے احکام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس نبی آخر الزمان کا ذکر لازمی کرنا۔ عرض کیا باجان وہ نبی کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹا شیس، اس نبی کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام اس میں گرامی محمد ہے۔ اے بیٹا، میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو میری جب آنکھ نے عرش بری کو دیکھا، عرش بری کے کنگروں کو دیکھا، ہر ایک کنگرے کے اوپر جہاں میں نے لفظ اللہ لکھا ہوا پایا، اللہ کے ساتھ اس میں محمد لکھا ہوا پایا۔ اے میرے بیٹا، جب میں جنت میں گیا، جنت کی حورا نے غلمان کی پیشانیوں پر دیکھا، میں نے فرشتوں کے سینوں پر دیکھا، میں نے فرشتوں کی پیشانیوں پر دیکھا، میں نے درختوں کے پتوں پر دیکھا، میں نے جو ہے وہ درختوں کی کلیوں پر دیکھا، جنت کو، جنت کی ہر چیز کے ساتھ دیکھا، جہاں لفظ اللہ تھا وہیں اس میں محمد ساتھ تھا، جہاں لفظ لا الہ الا اللہ تھا وہاں ساتھ ہی محمد الرسول اللہ تھا۔ تو میں جان گیا کہ یہ جو ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو ساتھ لفظ محمد ہے، یہ خاص الخاص اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اس لیے یہ نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں جان گیا اس بات کو۔ اے پیارے شیس، اے میرے بیٹا، جس وقت میں نے وہ دانہ کھایا تھا، زمین پر آیا، 300 سال روتا رہا، پھر میری دعا اسی اسم محمد کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمائی تھی، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بہت زیادہ عظیم ہے، اور یہ بلند و بالا ہے، اور یہ بڑی شان اور عظمت والا نبی اور رسول ہے۔ اس لیے میرے بیٹا، اپنی اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ساتھ لازمی رکھنا۔ اس کے بعد پھر نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، ہر نبی اپنی جو ہے امت کو میرے اور آپ کے کریم آقا کی بشارت کا، تشریف آوری کا سمردہ جو ہے وہ سناتا رہا، بشارت دیتا رہا اور بیان کرتا رہا، حتیٰ کہ وقت آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے، انہوں نے بھی بیت اللہ بنانے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، جس پتھر کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ پر نماز کے لیے مصلی بناؤ۔ وہ مقام ابراہیم جہاں حج و عمرہ کرنے والے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 2 نوافل ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم جو آج بھی موجود ہے، صدیاں گزر چکی ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے خلیل نے یہ اعلان کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب، بھیج دے انہی میں سے ایک رسول جو تیری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے، اور جو انہی میں سے ہو اور ان کو پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے کریم آقا کی تشریف آوری کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تھی، یعنی میلاد مصطفیٰ پڑھا تھا، یعنی حضور کی ولادت کا ذکر کیا تھا، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ بیان کیا جائے،
جس جگہ پر کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا جائے، اس کو زوال نہیں ہوتا، اس کو فنا نہیں ہوتا، وہ جگہ فنا نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا اس پتھر کو فنا اس لیے نہیں کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ پڑھا گیا۔ جس گھر میں، جس دل میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جس مکان میں میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، جس گلی کوچہ میں، جس بازار میں ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، اس بستی کو کبھی زوال نہ ہوگا، اس شہر کو کبھی زوال نہ ہوگا، اس ملک کو کبھی زوال نہ ہوگا، اس مکان کو کبھی زوال نہ ہوگا، اس گھر کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جس جگہ پر آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے، جس گھر میں مصطفیٰ کی آمد ہوئی تھی وہ گھر بھی موجود ہے۔ مکہ کی کئی آثار مٹ گئے، نجدیوں میں ڈال ڈالے، نجدیوں نے مٹا ڈالے، کئی آثار کعبہ میں مٹ گئے، لیکن میلاد مصطفیٰ کا وہ مکان آج بھی ہے، وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر میلاد مصطفیٰ پڑھا گیا، وہ مکان بھی موجود ہے جہاں میلاد مصطفیٰ ہوا۔ تو معلوم جو یہ ہوا کہ جس جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہوگا اس کو جو ہے وہ بربادی نہیں ہوگی، اس کو جو ہے وہ فنا نہیں ہوگی، اس میں جو ہے وہ بلکہ رحمتیں اور برکتیں اللہ نزول فرما کے اس چیز کو بقا عطا فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہر ایک نبی نے، ہر ایک رسول نے اپنی اپنی امت کے سامنے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیوں کو اور آپ کے جو ہے وہ کمالات کو جو ہے وہ بتایا، بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر موسیٰ میری زندگی میں، اگر موسیٰ ظاہری طور پر زندہ ہوتے اور اگر عیسیٰ ظاہری طور پر میری زندگی میں جو ہے اس دنیا پر موجود ہوتے تو ان کو میرے ماننے کی سوا چارہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ وقت، یہ دور میرا ہے، یہ حکومت میری ہے، اور یہ جو ہے وہ اب نبوت کا زمانہ میرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جس بھی زمانے میں مبعوث کر دیے جاتے، جس بھی زمانے میں تشریف لے آتے، اللہ اس قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تمہیں کتاب اور حکمت دوں، لیکن اگر تمہارے زمانے میں ثم جاءکم رسول، میرا وہ رسول آ جائے اور وہ آ کر مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ آ کر تمہاری تصدیق کرے اور تم نے اس نبی کی ذات پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہو جاتے اس نبی کے لیے ضروری ہو جاتا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت میں شامل ہوتا، حضور کا کلمہ پڑھتا، حضور ہی آقا ہے، حضور ہی امام اعظم ہوتے اور تمام انبیاء پر آپ کی اطاعت واجب اور ضروری ہوتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام ظاہری تو کسی بھی نبی کے زمانہ میں تشریف نہیں لائے، تو جب ظاہری طور پر کسی نبی کے زمانہ میں تشریف نہیں لائے تو اللہ کی اس قرآن پاک کی آیت سے جو ہے وہ کس طرح اللہ کی اس آیت کا جو ہے وہ نزول وہ پورا ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نبیوں سے، اے نبیوں تمہارے زمانے میں اگر وہ رسول آ جائے ایمان بھی لانا ہے اور جو ہے مدد بھی کرنی ہے۔ حضور ظاہری زمانہ کسی کے میں تشریف نہیں لائے، پھر یہ میثاق کیسے پورا ہوگا؟ اللہ نے ایسے میثاق پورا کیا، امام الانبیاء کو بھیجا، آپ تشریف لائے، پھر آپ کو عرش بری کی طرف بلایا، فرمایا کعبے سے آپ بیت المقدس تشریف لے جائیں، آپ کے تمام نبی انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے تمام رسول انتظار کر رہے، میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، پھر معراج کی رات مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تمام انبیاء صفیں باندھے کھڑے تھے، اب یہ میثاق پورا ہو رہا ہے، تو تمام انبیاء صف در صف مسجد اقصی میں بیت المقدس میں کھڑے گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو مصلی امامت پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اپنی شریعت کے مطابق تمامی انبیاء کو جماعت کروائی، پتہ معلوم ہو گیا اب میثاق اللہ پورا کروا رہا ہے، اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آ جائے
تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ تمامی جو پہلے آئے تھے ان کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ بعد میں آنے والا ان سب کا سردار ہے، سب کا امام ہے، اسی کی شان وراء الورا ہے، اسی کا رتبہ اور اسی کے کمالات سے بڑھ کر کسی کے کمال نہیں۔ اسی کو جو ہم نے جو ہے وہ محاسن عطا فرمائے، جو نشانی عطا فرمائی، جو معجزات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، وہ کسی اور میں ہم نے رکھی۔ تمام انبیاء کے معجزات ہم نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، ان کے اپنے بھی معجزات اور تمامی انبیاء کے معجزات ان کے اندر شامل ہے۔ تمام انبیاء کے محاسن اور خوبیاں ہم نے ان کے اندر رکھ دی۔ تمام نبیوں کے کمالات ان کے اپنے بھی کمالات ہیں، لیکن ان کے کمالات بھی ہم نے ان کے اندر رکھ دیا، اور یہی میرے محبوب ہے، بلکہ یہی امام الانبیاء ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت اس سے پہلے تمام انبیاء اپنی جو ہے وہ امتوں کے سامنے یہ بات یہ تذکرہ کرتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ پڑھا تو اس میلاد سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد تھی، جو فرمایا فیہم رسولا، اس رسول سے مراد آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ پھر دعا قبول ہوئی ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی درپیدہ آپ کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہی دعا تھی جو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور مانگی تھی۔ آگے چلتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، جب وہ تشریف لائے 1,00,000 کم و بیش کئی ہزار پیغمبروں نے اور 313 رسولوں نے اپنی اپنی امت کے سامنے میرے اور آپ کے نبی کے محاسن بیان کیے، تذکرے کیے، لیکن جب بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام جب وہ تشریف لائے، جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، جب معجزات دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی عطا فرمائی، کوڑوں کو برس والوں کو شفا دی، لوگوں نے دیکھا مجمع کثیر کے اندر آپ وصیت فرمانے لگے۔ نصیحت فرماتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، کیا آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے؟ کیا آپ وہی ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا پر دین ہوگا، پوری دنیا پر اسلام کے غلغلے اور چرچے ہوں گے، پوری دنیا پر رائے ہدایت میں لوگ جو ہے وہ اس کے پرچم کے نیچے جب ہے وہ جمع ہو جائیں گے، وہ شانوں والے عظمتوں والے آپ ہی وہ رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، برناباس کی انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں وہ نہیں ہوں جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ میں نہیں ہوں، بلکہ وہ میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، جو عظیم الشان رسول ہوں گے، جو نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں تو ان کا وزیر ہوں۔ اور یہ جو کمالات تم مجھ سے دیکھ رہے ہو، میں تو رستوں کو صاف کر رہا ہوں، اس قدر شان والا ہے، عظمت والا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو بینائی دیتا ہے، اور جو ہے آسمانوں سے جس کی دعا سے جو ہے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، جن کا غلام اس شان کا مالک ہے، اس کا آقا کتنا مرتبے کا مالک ہوگا۔ فرمایا میری قوم، وہ نبی میرے بعد آئے گا جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور پھر موجودہ جو انجیل ہے، یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 14، جو نئی ہے اس کے صفحہ نمبر 186 پر، جو پرانی ہے اس کے صفحہ نمبر 99 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، اے میری قوم، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میرا جانا آسمانوں کی طرف تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کیوں؟ اگر میں جاؤں گا
تو اس نبی کو بھیجوں گا جو عظیم الشان ہوگا، جو اللہ کا محبوب ہوگا، جس کے لیے کائنات کو 4 چاند لگائے گئے۔ اگر میں جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس آئے گا، اگر میں نہ جاؤں گا وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں جاتا ہوں اور اس کو بھیج دوں گا، میں جاتا ہوں اس کو بھیج دوں گا۔ تو اس انجیل کی اس عبارت سے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند، میں جاؤں گا وہ آئے گا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ سے لے کر مجھ تک درمیان میں کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ تو پھر یہ عبارت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی کی بشارت دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ وہ نبی میرے بعد آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں وہ آ جائے گا، میں جا رہا ہوں وہ آ جائے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 اور آیت نمبر 14، یہ دونوں نئی اور پرانی انجیلیں میرے پاس موجود ہے، جن کا حوالہ میں نے آپ کے ساتھ دیا، آپ کے سامنے دیا ہے، پیش کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا، اے میری امت میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا، کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، بس وہ دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ خدا کی بادشاہی زمین کے قریب ہے، اس خدا کی بادشاہی سے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا دین مراد ہے، اور اس سردار سے مراد کہ یعنی وہ میں جاتا ہوں اور وہ سردار آتا ہے، اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات پاک مراد ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 30 اور صفحہ نمبر 184 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے میری امت میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے سنے، میں تم کو سچ کہتا ہوں یہ کام جو میں کر کے دکھا رہا ہوں، یہ کام جو میں کر کے دکھا رہا ہوں، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، دعا سے آسمانوں سے من و سلوہ نازل ہونا، کوڑوں کو شفا دینا، اور جو ہے وہ اندھوں کو بینائی دینا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی کرے گا، لیکن سنو بلکہ ان کاموں سے بڑھ کر وہ کام کرے گا، ان کاموں سے بڑھ کر وہ آیات اور معجزات دکھائے گا۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، یوحنا کی انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 صفحہ 99 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ سنے، جو میں کام کرتا ہوں وہ آنے والا بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کام کرے گا، اس سے بڑھ کر وہ کام کرے گا۔ آگے حوالہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ باب نمبر 16 آیت نمبر 13، جو بڑی کتاب ہے یہ سامنے، اس کے صفحہ نمبر 101 پر اور صفحہ نمبر 186 پر یہ بات موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جب وہ آئے گا وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا اور تمہیں غیبی خبریں دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے زمانے تک کوئی نبی رسول نہیں آیا، درمیانی فاصلہ 600 سال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارتیں دے رہے ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں تک تو گفتگو تھی انجیل سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کو بشارتیں سنانا یہ انجیل سے ثابت تھا۔ آؤ ذرا قرآن کے پاس چلتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی تھی وہ کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 28 اور جو ہے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 6 سورۃ الصف، اس میں یہ بات ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ پچھلی چیزیں آپ نے انجیل سے سنی جو میرے سامنے یہ موجود ہے، اس سے آپ نے سماعت کی، اب یہی بات قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اے بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ کی طرف تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، اے بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ کے پاس تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے قبل کتاب جو توریت تھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت سناتا رہا اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتا رہا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ اپنے بعد آنے والے نبی کی اپنی قوم کو بشارت سنا دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت سنائی میرے بعد فلاں نبی آنے والے ہیں، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا اے پیارے عیسیٰ روح اللہ اپنی جو ہے امت کو فرما دو میرے بعد جو نبی آئے گا اس نبی کی بشارت سنا دو، تم بھی ایمان لاؤ اس نبی پر، اور اپنی امت کو بھی کہہ دو کہ جب تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لانا ہے، اور نام بھی بتا دو کہیں بھول نہ جائیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں کھول کر واضح طور پر بیان فرما دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے میری قوم بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، ومبشرا، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اور تمہیں جو ہے بشارت دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے جو آج کا ملا کہتا ہے میلاد حدیث میں نہیں ہے، میلاد قرآن میں نہیں ہے، میلاد کا ذکر تو کہیں نہیں ہے، ہر دل کے اندر کو نہ قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ نظر آتی ہے، لیکن میں ایک بات کرتا رہتا ہوں اکثر، وہ یہ کہ ایمان والے کے لیے تو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، بے ایمان کے لیے اگر پوری قرآن کی آیات کھول کر بیان کی جائے اور پوری احادیث مصطفیٰ سامنے رکھ دی جائے تب بھی بے ایمان کو نہ قرآن کی آیت نظر آئے گی نہ حدیث نظر آئے گی۔ اس لیے بلے شاہ نے فرمایا تھا، بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے انے نوچا سیر کرایا سارا شہر وکھایا، انے نوچا سیر کرایا سارا شہر وکھایا، جد پوچھیا انیا کی نظری آیا، انا کہندا کچھ نظری نہیں آیا، انا کہندا کچھ نظری نہیں آیا۔ یعنی اگر مومن ہے اس کے لیے تو قرآن کی ایک آیت کافی ہے، قرآن کا ایک اشارہ کافی ہے، حدیث مصطفیٰ کے تو ایک اشارہ کافی ہے، لیکن اگر بے ایمان ہے تو نہ قرآن کی آیت کو مانے گا نہ حدیث کو مانے گا نہ کسی دلیل کو مانے گا۔ لہٰذا مومن جو ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر عشق ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا نہ دلیل مانگتا ہے، کیونکہ محبت دلیل تلاش نہیں کیا کرتی، محبت تو بغیر دلیل کے ہو جایا کرتی ہے، محبت بغیر دلیل کے ہو جایا کرتی ہے۔ جو جس تا عاشق ہوئے گل اوسے دی کردہ، سہ مکر بہانے کر کے اوسے دے مرنے مردہ۔ لہٰذا مومن جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے فرحتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں فرمایا وَمُبَشِّرًا، قرآن کی آیت ہے اور یہ میلاد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ جلیل القدر نبی اولو العظم انبیاء میں سے، اور وہ اپنی قوم کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں اور اللہ اس کا ذکر قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ پتہ چلا میلاد بیان کرنا یہ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت، نبی کی سنت ہے،
اور میلاد کے اس نقشے کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کا میلاد اپنی جو ہے امت کے سامنے پڑھا، اس قرآن کی فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِی، تمہیں بشارت سناتا ہوں ایک عظیم رسول کی، تمہیں بشارت سناتا ہوں ایک عظیم رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، جو میرے بعد آئے گا، یہ نہیں فرمایا میرے پہلے آیا، جو میرے بعد آئے گا وہ اس عظیم رسول کی تمہیں بشارت سناتا ہوں، اس جو ہے جلیل القدر جو ہے نبی کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا نام بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ احمد کا معنی حمد، زیادہ کرنے والا۔ خدا کی تمام انبیاء میں اور تمام مرسلین میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب وہ رسول تشریف لے آئے، جب وہ رسول جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، تو اللہ قرآن نے فرماتا ہے فلما جاءہم، جب وہ نبی آ گیا، بالبینات، معجزات کو لے کر، معجزات کو لے کر، نشانیوں کو لے کر، دلائل کو لے کر، جب وہ زمین پر آ گیا تو پھر جب اس نے دلائل، جب اس نے معجزات دکھائے، جب اس نے اپنے معجزات لوگوں کو دکھائے، کبھی تو چاند کو دو ٹکڑے کیا، کبھی تو سورج کو واپس کیا، کبھی کو درختوں سے کلمہ پڑھوایا، کبھی تو شجر و حجر بھاگتے ہوئے قریب آئے، کبھی تو کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، کبھی تو تھوڑے سے پانی سے چشمے بہا دیے، کبھی تو انگلیوں سے پانی کے دریا بہا دیے، کبھی تو جو ہے لکڑیوں کو بلوا دیا، کبھی تو جو ہے وہ پہاڑوں سے کلمہ پڑھا دیا، اور کبھی تو جو ہے زیادہ لمبے بڑے جو ہے جنگجوؤں کے سامنے چند ایک اپنے غلاموں کو بیچ کر انہیں جو ہے وہ نیست و نبود کر کے رکھ دیا۔ اور جب عظیم الشان یہ معجزات جب انہوں نے دیکھے تو جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ نبی آ گیا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے، لیکن جب اس نبی نے آ کر نشانیاں دکھائی، معجزات دکھائے، اور جب معجزات دیکھے تو بعضوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جس قوم نے میرے آقا کے معجزات کو جادو کہا تھا، اسی کی قوم نے، اسی کے آباء و اجداد نے بھی پہلے نبیوں کے معجزات کو جادو ہی تصور کیا تھا، جادو ہی کہا تھا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا کہ وہ نبی تشریف لائے گا، اس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 5 اسماء ہیں، 5 ناموں میں سے حضور نے فرمایا میرا ایک اسم محمد ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ میرا دوسرا نام احمد ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ میرا تیسرا نام فرمایا حاشر ہے کہ لوگوں کو میرے قدموں پر اٹھایا جائے گا۔ میرا چوتھا نام ماحی ہے کہ میرے سبب اللہ کفر کی تاریکی کو مٹا دے گا، یعنی کفر مٹ جائے گا۔ اور میرا 5واں نام عاقب ہے، یعنی آخر میں آنے والا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس احمد کی بشارت اپنی قوم کو دی تھی، قرآن کی اس آیت میں ثابت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میں ہی نبی ہوں جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی اماں کا وہ خواب ہوں جب ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ صحابہ نے پوچھا ولادت کے وقت آپ کی اماں نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا خرج منی نور، جس وقت میں دنیا میں جلوہ گر ہوا تو انہوں نے ایک نور دیکھا، جس نور کی روشنی سے انہوں نے مکہ میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھے تھے۔ فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔
اب پھر کوئی نہ مانے تو اس کی مقدر میں ایمان کی رتی نہیں، اس لیے وہ نہیں مان سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جو کچھ مجھے عطا کیا گیا، کسی نبی کو وہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا مجھے روب اور جلال سے میری مدد کی گئی، اللہ نے روب اور دبدبا اور جلال سے میری مدد کی، اور فرمایا اوتیت مفاتح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، یعنی جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اور میرا نام احمد رکھا، میرے لیے زمین کی مٹی پاکیزہ بنا دی گئی، اور میری امت کو خیر الامم بنا دیا۔ فرمایا یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ پہلے نبی اور ان کی امتیں جہاں جگہ زمین پر مقرر ہوتی وہیں عبادت کرتے، اس کے علاوہ دوسری جگہ پر عبادت نہ کرتے۔ فرمایا وہ میں ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، میری امت جہاں چاہے جو ہے میں اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا وہ میں ہوں جس کی امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دے دیا۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں جس کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ حضرت ارباد بن ساریہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی خاتم المرسلین خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم المرسلین یعنی رسولوں کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والا لکھا جا چکا تھا جب آدم کا ابھی خمیر نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ کنت نبیا آدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی جو ہے وہ پانی اور گارے مٹی کے درمیان تھا۔ فرمایا کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جو ہے وہ ان کا وجود تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام نہیں بنائے گئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا اے آدم میں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تجھے معاف کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ اگر محمد نہ ہوتے تجھے نہ بناتا۔ اسی طرح اللہ نے نبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کا جو ہے وہ حکم فرمایا، اور وہ اپنی اپنی امت کے سامنے اسی طرح جو ہے وہ گفتگو فرماتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی ابتدا بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کا میں وہ خواب ہوں کہ جس وقت میرا ظہور ہوا تو میری روشنی سے ملک شام کے محلات انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر جب دنیا میں کثیر معجزات لے کر تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو جناب بندہ پھر کیا ہوا؟ جس وقت انہوں نے معجزات دیکھے کہنے لگے یہ تو وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں جناب والا کہا گیا تھا، اور جس وقت انکار کیا معجزات کے ساتھ جو ہے وہ سحر اور جادوگر کہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے آقا نے جب اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا انہوں نے انکار کیا، بہتان بازی کی، تو اللہ نے فرمایا میں ایسا بڑا ظالم جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ پر بہتان باندھے اور انکار کرے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، میں یہ نادان چاہتے ہیں اپنی پھونکیں مار کر اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں، میں اللہ اس نور کو اور زیادہ کرے گا، کافر چاہے برا مانے۔ یعنی یہ کافر چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھا دیں، پھونک مار کر دین اسلام کی شمع کو بجھا ڈالیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے تم جتنی مرضی پھونکے مار لو، اللہ تو واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو اپنے کمال تک پہنچا کے رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، تم برا مانو
کچھ کر لو، اللہ تو اس کو کمال تک پہنچائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، یہ آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ان کا چرچا، صبح و شام جان کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت بنا کر، اپنے رسول کو ہدایت دینے والا بنا کر۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اس رسول سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ودین الحق یعنی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جو تمام دینوں پر غالب ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ غالب کر دے ان سب ادیان پر، خواہ سخت ناپسند جو ہے مشرک برا جانے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات دیے، ساتھ تلوار بھی عطا فرمائی۔ فرمایا پیارے محبوب ہم نے روب اور دبدبا کے لیے آپ کی مدد کی ہے، روب اور دبدبا آپ کو عطا فرمایا، معجزات آپ کو عطا فرمائے۔ اب معجزات کے ذریعے یا جو ہے تلوار کے ذریعے میرے اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب فرما دیں۔ میرے آقا نے 82 جنگیں لڑی کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، بنفس نفیس خود جہاد کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ہی ہیں قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والے، اسی طرح اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو۔ میرے اور آپ کے نبی ہیں جن کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن میں لیا۔ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب ہم آپ کو کفار سے بچائیں گے۔ تو میرے آقا جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اکڑے ہوئے متکبر لوگوں کے سامنے جا کر تلوار چلاتے، اور جو کلمہ پڑھتا تو وہ تو دین میں داخل ہوتا، جو معجزات دیکھتا وہ دین میں داخل ہوتا، لیکن جو معجزات دیکھ کر اور بیانات سن کر بھی ادھر نہ آتا، اس کے ساتھ جہاد کا حکم ہوتا۔ میرے آقا نے الغرض معجزات کے ذریعے یا دلائل کثیرہ کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اس علم جو ہے وہ علم حقیقی کے ذریعے اور دلائل کثیرہ کے ذریعے اور پھر تلوار مبارک کے ذریعے تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی دین حق ہے، یہی دین حق ہے جس دین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادیان کے اوپر غالب فرما دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر گناہ مانے یا مشرک برا مانے، ہم تو اس بات کو کمال تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ وہی رسول ہیں جو رسول مکہ کی دھرتی پر جناب حضرت عبداللہ کے گھر، جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو ہے وہ اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو صبح کے وقت جو ہے وہ لبادہ بشریت میں جن کا ظہور ہوا، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارتیں سنائی تھی، اور آپ کی امت جو ہے اس وقت میں اپنی زندگیوں کو انتظار مصطفیٰ میں گزار رہی تھی، اور انتظار مصطفیٰ میں گزار کر جو ہے آگے وصیتیں کرتی، اگر ہماری زندگی میں آ گئے وہ نبی تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے اے میرے بچوں وہ نبی اس شان کا ہوگا جیسا اعلان نبوت فرمائے تو فوراً اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ الغرض وقت بیتتا گیا، 600 سال کے بعد مکہ کی دھرتی پر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد 12 ربیع الاول شریف کی جو ہے رات کے پچھلے حصے میں بروز پیر کو ہوا، اور پھر
جیسا ہی میرے آقا کے میلاد ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کئی محاسن کئی معجزات کا ظہور ہوا، اور جن کا بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہی وہ رسول ہیں جس رسول کی خوشخبری بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جامع صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 265 کے اوپر یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں دنیا آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہے، عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نہیں نبی نہیں قیامت تک، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حدیث میں کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، یعنی دنیا میں قریب کیا کہ یعنی مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ عیسیٰ آئے ہیں، ان سے پہلے باقی آئی ہیں، لہذا میں قریب ہوا۔ اسی طرح آخرت میں بھی میں قریب ہوں، آخرت میں بھی میں ان کے قریب ہوں جیسے دنیا میں قریب ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث آپ نے اکثر مرتبہ سنی ہوگی، میں سناؤں، جب قیامت برپا ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، دیکھتی ہوئی زمین ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، پسینے میں ڈبکیاں لگائیں گے، مارے مارے پھریں گے، حدیث بیان کر مارے مارے پھریں گے، چلتے چلتے جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے صفی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ کے آپ پہلے نبی ہیں، آپ سے روح کائنات میں انسان پھیلائے گئے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہمارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بعد دوسرے نبی کے پاس، پھر تیسرے نبی کے پاس، پھر چوتھے نبی کے پاس، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آخر میں چلتے چلتے ساری قوم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا لیکن تمہیں اس ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جس کے پاس اگر جاؤ گے تو کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ حالانکہ پہلے کسی نبی نے نہیں کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی حضور کے قریب ہیں، آخرت میں بھی حضور کے قریب ہیں۔ میرے آقا کا پتہ دینے والے دنیا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، آخرت میں بھی شفاعت عظمیٰ کے بارے میں پتہ دینے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اونچی اونچی یار اونچی بولو۔ دنیا میں بھی بشارت دی تو کہا اسمہ احمد، میرے بعد وہ احمد آنے والے ہیں، اور جو ہے وہ آخرت میں جب جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا، جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آئے کوئی حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ نجات کا رستہ پروانہ جاری ہو جائے، لیکن بات نہیں بن رہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں آؤ، میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آج جس نے کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، تمہارا کام وہاں بن جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود لے کر ان سارے لوگوں کو میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں گے۔ پہلے نبی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرے آقا کی بارگاہ میں جب جائیں گے حضور فرمائیں گے آنا لہا، آ جاؤ، آج میں ہی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے نجات دلوانے والا ہوں، آ جاؤ، آج مجھے ہی شفاعت عظمیٰ پر فیض کیا گیا ہے، آج میں ہی ہوں جسے جو ہے لوح حمد کا جھنڈا دیا گیا، اس لوح حمد کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء جمع ہوں گے، تمام مرسلین جمع ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ حساب و کتاب شروع فرما دے گا۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد باقی نبیوں کی امت جنت میں جائے گی۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عیسائیوں کے انجیل اور توریت کے عالم تھے توریت اور انجیل کے اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے جو ہے اعلان نبوت فرمایا ہے تو وہ مدینہ طیبہ میں حضور کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلی نظر ان کی جب پڑی میرے آقا پر
تو ان کے جو ہے منہ سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا یہی وہ رسول ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے جانثار صحابی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، یہودیوں عیسائیوں کے بڑے عالم، اسلام لانے سے پہلے فرمانے لگے، کہتے ہیں اگر حضور معجزات نہ لے کر آتے، اگر حضور قرآن کی آیات نہ لے کر آتے، آپ کی نبوت کے لیے تو آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اللہ نے اتنا حسین مکھڑا حسین چہرہ آپ کو عطا فرمایا، کسی نبی و رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ فرماتے آپ کے نبی ہونے کا، آپ کے نبی ہونے کی صداقت کے لیے تو آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ جا آپ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، فرمایا یہ معجزات نہ بھی دکھاتے تو آپ کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مبارک اور محترم حسین چہرہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اور دوسری جگہ پر پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھیں ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنو اہل الکتاب یعرفون محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناءہم۔ فرماتے ہیں اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام عیسائیوں کے عالم تھے، تو ان کا پول کھول کر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودی بھی اور عیسائی بھی حضور کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پہچانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے ساتھ کیا کہا، ان کا کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے لڑکوں کے اندر اپنے بچے کو پہچانتے ہیں یہ ہمارا ہے، ایسے یہود و نصارہ ایسے ہمارے نبی کو جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اسی طرح وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن اسلام کیا فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں لقد عرفتہ حین رأیتہ کما عرفت ابنی، جیسا کہ میری پہلی نظر ان پر پڑی تو میں ان کو ایسے پہچان گیا جیسے عرفت ابنی، جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ جیسے میری نگاہ پڑی ان پر تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی ہے، میں فوراً پہچان گیا، کیونکہ بچے 10 20 50 ہوں تو ان کے اندر اپنا بچہ بھی ہو تو ظاہری بات ہے بندہ فوراً پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں پہلی نظر جب دیکھی وقد عرفتہ، میں اسی وقت پہچان گیا، اور ایسے پہچان گیا کما عرفتہ ابنی، جیسے اپنے بچے کو پہچانا جاتا ہے، اسی طرح میں پہچان گیا کہ یہی ہے وہ آخری نبی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہی ہے وہ آخری نبی جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہی ہے وہ آخری نبی و رسول جس کی خبر توریت اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بل معرفتی بمحمد اشد من معرفتی بابنی، بلکہ اپنی اولاد کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میری معرفت اپنی اولاد کی پہچان سے بھی زیادہ شدید اور قوی ہے۔ ماں بیٹے کو پہچاننے میں شاید تھوڑا مغالطہ ہو جائے، لیکن محمد کو پہچاننے میں یہ مغالطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے قوی یقین اور قوی شدید بات یہی ہے، میں پہچان گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب انجیل اور توریت کے اندر موجود تھا۔ اس بات کو تفسیر بغوی میں سورۃ البقرہ میں 146 صفحے پر یہ بات موجود، قرآن کی تفسیر بیضاوی میں سورۃ البقرہ 146 صفحے پر، اور جو ہے سورۃ البقرہ تفسیر خازن میں 146 صفحے پر، تفسیر جلالین میں اور جو ہے سورۃ البقرہ صفحہ 146 پر ان محدثین نے اس جو ہے وہ حدیث کو لکھا ہے۔ اور
قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اس حضرت عبداللہ بن سلام کی اس بات پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 صفحہ 106 آیت نمبر 146 آیت 146 پر اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر ان کی باتوں کو چھپاتا ہے۔ بے شک ان یہود و نصارہ میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتا ہے۔ یہودی آج بھی چھپاتے ہیں اور عیسائی آج بھی چھپاتے ہیں وہ چیزیں جو توریت اور انجیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ آج بھی یہود و نصارہ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے، اور حتیٰ کہ ان آیتوں کو کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کو اس نبی کے متعلق خبر نہ چل جائے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں حضور سے۔ حسد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے نبی آئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، یعنی ہمارے اندر آئے ہیں، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اندر بنی اسرائیل کے اندر آتے تو پھر تو ہم مانتے، لیکن یہ بنی اسماعیل میں چلے گئے ہیں، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی، اس لیے وہ چھپاتے ہیں ہمارے نبی کو۔ لیکن اللہ کا قرآن کھول کھول کر اپنے نبی کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب وہ آخری بات جو کہہ رہا تھا وہ آ گئی۔ یہ نہیں اگر مانتے تو کوئی بات نہیں، میرے عبادات بھی مانتے ہیں، میرے آقا کا کلمہ تو کنکریاں ابو جہل کی مٹھی کے اندر بھی پڑتی ہیں اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر تھیلے میں کوئی گو بند ہو تو میرے آقا اشارہ فرمائے تو وہ گو بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا کسی درخت کو آواز دیں، وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کسی شجر کے پاس سے گزریں اور وہ شجر جھک جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا کسی پتھر کے پاس سے گزریں تو وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر، میرے آقا فرماتے ہیں علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا آقا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا علی وہ پہاڑ کے اوپر پتھر دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ الغرض یہ تو مختصر باتیں تھی، میں آپ کے سامنے جو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے آقا اگر مسجد نبی میں صحابہ کو پڑھائیں اور پھر ممبر کے اوپر سے ہٹ کر اگر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ استوانہ کو چھوڑ کر، اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے جائیں تو وہ رونا شروع کر دے اور وہ کہے یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں ہے۔ صحابہ اس لکڑی کے تنے کی آواز کو سنیں اور مسجد نبی کے اندر اس طرح آواز بلند ہو جیسے اونٹنی کا بچہ جدا ہو جاتا ہے، اونٹنی شور غل کرتی ہے اور آواز دیتی ہے، تو اس طرح کا وہ لکڑی کا تنا میرے مصطفیٰ کی جدائی میں رونا شروع کر دے۔ صحابہ سنیں اور عرض کریں یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرمائے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا جس کے مقدر میں ہے وہی حضور کی غلامی اختیار کرے گا اور دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ آخری بات اس کا سنیں اور ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا اور اپنے پاؤں کو جو ہے وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے آقا نے اس کی چال دیکھی تو فرمایا لگتا ہے کوئی جن ہے، لگتا ہے کوئی جن ہے انسانی شکل تھی اور بوڑھے کی طرح لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا اور ابھی وہ قریب نہیں آیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ آنے والا لگتا ہے جنات میں سے ہے کیونکہ اس کی رفتار بتا رہی ہے۔ جب وہ بوڑھا قریب ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے آتے ہوئے کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ آقا پہلے بتا چکے تھے آنے والا لگتا ہے جن ہے۔ اس نے کہا میں جن ہوں اور میں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔
میں جن ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حام بن حیم بن القیس بن ابلیس، یعنی میرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو کا فاصلہ ہے، یعنی میں ابلیس کا شیطان کا پڑپوتا ہوں، میں شیطان کا پڑپوتا ہوں۔ میرا نام حام ہے، جس سے الف عام میں حامہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں حامہ ہوں، حام ہوں، تو میرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، یعنی میں ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہوں۔ اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر دنیا سے کچھ تھوڑی سی کم ہے، یعنی میں اس وقت بھی تھا جب حابیل نے قابیل کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی اور جو ہے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، اور میں اس وقت بچہ تھا اور جو ہے وہ پہاڑوں پر بھاگتا پھرتا تھا، لوگوں کے کھانے چوری کر لیتا، کھا جاتا، لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا، شوہر اور بیوی کو لڑا دیتا اور آپس میں لوگوں میں جدائیاں ڈالتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حام پھر تو یہ بہت برا کام کرتا تھا اور یہ کیسی تو چیزیں کرتا، حرکتیں کرتا؟ وہ کہنے لگا میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور میں ایمان لانے کے لیے آیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان سے ملاقات کی، اور میں نے ہود علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، جب بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے میں موجود تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا میں اس وقت بھی موجود تھا، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی تھی میں ان کے ساتھ بھی موجود تھا، میں شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت کا علم دیا اور میں نے ان سے توریت پڑھی اور میں ان پر ایمان بھی لایا، تمام نبیوں پر ایمان لاتا رہا اور ان کی گفتگو سنتا رہا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت سیکھی، یعنی اس کا علم سیکھا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کروا دی، اور جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا میں نے اپنا تعارف کروایا، میں ان پر ایمان لایا اور انہوں نے مجھے انجیل پڑھائی، میں نے انجیل پڑھی تو انہوں نے مجھے ایک وصیت فرمائی، فرمانے لگے اے حام میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، اگر تیری زندگی میں محمد الرسول اللہ آ گئی، وہ بات جو قرآن میں تھی، جو انجیل کے اندر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، حضور کی بارگاہ میں حام کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے وصیت کرتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں اور تیری زندگی میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا سلام بھی ان کو پہنچا دینا، اور جو ہے وہ ان پر ایمان بھی لے آنا، میرا سلام پہنچانا اور تو ان پر ایمان لے آنا۔ اور الفاظ یہ تھے عام کے یا رسول اللہ، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد تشریف لائیں گے، وہ نبیوں کے خاتم ہوں گے، ان کے بعد رسول کوئی نہیں ہوگا، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، لہٰذا اے حام تو ان کی بارگاہ میں جانا اور ایمان بھی لے آنا، اور جو ہے پھر جو ہے وہ میرا سلام بھی جو ہے وہ عرض کر دینا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حام تیرا سلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی قبول ہے، اب بتا کچھ کیا چاہتا ہے؟ تو حام نے کہا میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت پڑھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی، آپ مجھے اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، جو ابلیس کا پڑپوتا تھا، شیطان کا پڑپوتا، تو جس وقت یعنی اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی 10 سورتیں پڑھائی، اس کو قرآن کی 10 سورتیں پڑھائی اور فرمایا اب تم جو ہے وہ چلے جاؤ، جب ضرورت پڑے تو زیارت کے لیے آ جانا، زیارت نہ چھوڑنا، اب چلے جاؤ۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا جن میرے پاس بھی آیا، میں نے اس کو بھی جو ہے تلقین کی تھی اسلام کی، وہ نہیں مانتا تھا۔ یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا حامہ کا، میں نے اس کے آگے یہ واقعہ بیان کیا اس جن کے سامنے، میں نے جب واقعہ یہ بیان کیا تو میں نے اس کو آخر میں یہ کہا دیکھ ابلیس
जहन्नम में जाएगा और उसका पड़पोता कैसा खुश किस्मत है कि वो जन्नत में जाएगा, उसने हुजूर का कलमा पढ़ा है। जब उसका पड़पोता उसके पीछे नहीं लगा तो तू जिन्नात में से जो है वो काफर है, ईसाई है और उसके पीछे चल रहा है। खुदा की कसम मौलाना उमर साहब इस बात के गवाह हैं कि उस जिन ने इस बात पर, हालांकि पहले मैंने कुरान की आयतें पढ़ी, सारा कुछ किया, उसको जो है दावत तबलीग दी कि इस्लाम कबूल करे, नहीं कर रहा था, सरकश किस्म का जिन था। लेकिन जब ये वाक़या मैंने उसको सुनाया, मौलाना उमर साहब मेरे पास मौजूद थे, उसने गर्दन अपनी झुकाई नीचे, मुझे कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दें। मैंने कहा मौलाना उमर साहब को आप इसको कलमा पढ़ाएं। वो कहने लगा नहीं ये ना पढ़ाएं बल्कि आप पढ़ाएं, आपने मुझे नसीहत की, आप पढ़ाएं। मैंने उसको कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर मैंने उसको कहा अब तू बाबा फरीदगंज शकर के रोज़े पर चला जा, वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत कर और अपनी ज़िंदगी को गुजार दे। वाक़यात हैं कि जिन्नात औलिया की बारगाह में आते गए और दायरा इस्लाम में दाखिल होते गए, खरबों की तादाद में वाक़यात हैं। आज इस वक्त भी जिन्नात मुसलमान होते गए, इस्लाम कबूल करते गए, हुजूर की ग़ुलामी में आते गए और हुजूर के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें अपने महबूब की ग़ुलामी में रखे, इसी पर ज़िंदा रखे और इसी पर मौत अता फ़रमाए। आमीन वमा अलैया इल्ला। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।